خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں نوری آباد مسافر بس میں آگ لگنے کا واقعہ، حادثے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا ہے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ کوچ میں کراچی سے سیلاب متاثرین لاڑکانہ جا رہے تھے۔ سیلاب متاثرین گلشن حدید میں 1.5 ماہ سے مقیم تھے۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو سرد خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نوری آباد مسافر بس میں آگ لگنے کا یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ حادثے میں ایک اور زخمی جاں بحق افراد کی تعداد اب 18 ہو گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوچ میں کراچی سے سیلاب متاثرین لاڑکانہ جا رہے تھے۔ سیلاب متاثرین گلشن حدید میں 1.5 ماہ سے مقیم تھے۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو سرد خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نوری آباد مسافر بس میں آگ لگنے کا یہ افسوسناک واقعہ ہے، جس میں حادثے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا ہے اور جاں بحق افراد کی تعداد اب 18 ہو گئی ہے۔ شعیب برنی سے مزید تفصیل جانیں گے۔ شعیب بتائیے گا کیا تفصیل مزید سامنے آ سکی ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو کراچی سے لاڑکانہ جانے والی کوچ کو سپر ہائی وے پر نوری آباد کے قریب جو ٹوٹل پیٹرول پمپ ہے اس کے قریب جو اس میں حادثہ پیش آیا اور اس کے بعد جو اس میں آگ بھڑک اٹھی وہ انتہائی خوفناک تھی، اور اس بس میں موجود جو اندر مسافر تھے وہ اس میں سے زندہ نکل کر بچنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ ایدی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جاں بحق افراد کی تعداد جو ہے 18 ہو چکی ہے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ جہاں بحق ہونے والے افراد کی میتوں کو ایمبولینسز کے ذریعے کراچی لایا جا رہا ہے اور ایدی کا جو سراب گوٹ پر سردخانہ ہے وہاں پر منتقل کیا جائے گا، جس کے بعد مزید قانونی کارروائی اور ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے وہ انجام دی جائے گی کل۔ اس کے ساتھ ساتھ ایدی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو متاثرہ افراد تھے یہ سیلاب متاثرین ہیں، جو اندرون سندھ میں جب سیلاب آیا تو یہ کراچی آ کے انہوں نے پناہ لی تھی اور یہاں مقیم ہوئے تھے اور یہ واپس اپنے آبائی علاقوں کی جانب جا رہے تھے۔ اس کوچ میں سوار تھے جب حادثہ ہوا اور آتش زدگی کا یہ شکار ہوئے۔ آگ اتنی زیادہ شدید تھی کہ اس میں سے زندہ بچ کے نکلنا لوگوں کا مشکل ہو گیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے فائر فائٹرز نے مدد کری اور آگ بجھانے میں قابو پایا، لیکن کیونکہ ہائی وے پر فائر فائٹنگ کا نظام اتنا مؤثر نہیں ہوتا اور فائر بریگیڈ کو پہنچنے میں وقت لگا۔ اس دوران اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگ وہاں پہ راہگیر موجود تھے، مسافر موجود تھے، انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کری، تاہم آگ کے شعلے کافی دیر تک جلتے رہے اور بس کو اس نے اپنی کوچ کو اپنی پوری لپیٹ میں لے لیا۔ مرنے والے افراد میں بتایا جاتا ہے کہ مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں، کیونکہ فیملیز اس میں سوار تھی، کراچی سے لاڑکانہ کی جانب جا رہے تھے جس وقت یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ حادثے کے حوالے سے تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے اور جو متعلقہ ذمہ داران ہیں انہوں نے اس کی انکوائری کی رپورٹ بھی طلب کی ہے، جبکہ مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے اور حکومتی جماعتوں کی جانب سے بھی اس واقعے پہ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور لواحقین سے تعزیت کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ جو جاں بحق افراد ہیں جو کہ اس حادثے میں جھلس کر جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی میتوں کو اب سے تھوڑی دیر بعد کراچی میں سراب گوٹ پر واقع ایدی سرد خانے منتقل کیا جائے گا۔ اس وقت میتوں کو ایمبولینسز کے ذریعے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ منتقل کرنے کے بعد ان کو وہاں پہ جو سرد خانہ ہے وہاں پہ رکھا جائے گا اور اس کے بعد صبح دن میں دیکھا جائے گا کہ کون کون سی لاشیں قابل شناخت ہیں، اس حساب سے پھر ورثہ کو سپردگی دی جائے گی لاشوں کی۔ اور اس حادثے کے حوالے سے موٹر وے پولیس اور جو حیدرآباد پولیس ہے، جامشورو پولیس ہے، اس نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا ہوا ہے۔ مختلف جو سندھ حکومت کے ادارے ہیں وہ متحرک ہیں، اس واقعے کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ موٹر وے پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں اور یہ جو حادثہ رونما ہوا تھا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اس کا تعین ابھی نہیں ہو سکا ہے۔ اچھا شعیب، آپ نے بتایا کہ جو لاشیں ہیں بیشتر بتایا بھی جا رہا ہے کہ ناقابل شناخت ہو چکی ہیں اور آج دوپہر تک پھر ورثہ کے حوالے اگر کیا جائے گا تو پھر ڈی این اے ہوں گے، ٹیسٹ کیے جائیں گے، کس طرح سے شناخت کی جائے گی؟ جی دیکھیں، بالکل ابھی تو کیونکہ لاشیں پہنچی نہیں ہیں، ابھی یہ لاشیں جو ہیں بہت زیادہ مس شدہ حالت میں ہیں کیونکہ بہت زیادہ شدید نوعیت کی آگ تھی۔ آگ کے شعلے ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلے اور اس نے پوری کوچ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ بڑی والی جو حیدرآباد جانے والی جو اندرون سندھ اور ملک کے دیگر شہروں میں جانے والی جو انٹرا سٹی بس ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں ان کی کوچز تھیں اور بہت تیزی کے ساتھ اس میں آگ پھیلی ہے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ ابھی اس کا وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا ہے آفیشلی کہ آگ کس وجہ سے لگی تھی، ریسکیو ذرائع کا کچھ کہنا ہے، عینی شاہدین کا کچھ کہنا ہے، لیکن ابھی حتمی طور پہ واضح نہیں ہوا ہے کہ یہ آگ کس طرح لگی اور کس طرح سے اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ لوگوں کو نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ یا جو ایگزٹ کا دوسرا راستہ ہوتا ہے کوچز کے اندر، وہاں سے بھی کسی کو نکلنے کا موقع نہیں مل سکا اور یہ لوگ جھلس کے جاں بحق ہو گئے۔
ابتدا میں جیسے ہی آگ لگی تھی تو اسی وقت 10 افراد کی ہلاکت کی اطلاع آئی تھی، لیکن وہ اطلاع اب ہوتے ہوتے 18 افراد کے جہاں بحق ہونے کی ایدی ذرائع نے تصدیق کی ہے، کیونکہ ایدی ذرائع کی ایمبولینسز جو تھیں ایدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی، وہ میتیں لے کر کراچی پہنچیں گے، تو اس کے بعد ان لاشوں کا معائنہ ہوگا کہ ان میں سے کون سی قابل شناخت ہے اور کون سی نہیں ہے۔ جو لاشیں قابل شناخت نہیں ہوں گی تو ان کے پھر ایگزامینیشن ہوگا اور اس کے بعد ورثہ کے حوالے کی جائے گی، لیکن یہ ایک ٹائم ٹیکن پروسیجر ہوگا، کیونکہ فوری طور پہ ساری باڈیز آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہو سکتی۔ کچھ لاشیں ایسی ہیں جو کہ اسٹل ان آئیڈینٹیفائڈ بھی ہوں گی، اور اس کے بعد ان کا تعین کیا جائے گا اور پھر ورثہ کے حوالے کیا جائے گا۔ تاہم یہ بات جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ یہ لوگ گلشن حدید میں جو سیلاب متاثرین کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے اقدامات کیے گئے تھے، وہیں پہ مقیم افراد تھے، اور 1.5 مہینے سے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ اندرون سندھ جو سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے یہ کراچی کے انہی سیلاب متاثرین کے جو کیمپ لگائے گئے ہیں وہیں پہ رہائش پذیر تھے۔ اب جب ان کے علاقوں میں پانی اترا ہے، سیلابی صورتحال میں کچھ بہتری آئی تھی، تو یہ کراچی سے واپس اپنے علاقوں کی جانب جا رہے تھے، اور یہ کوچ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی سے لاڑکانہ جانے کے لیے بتائی جاتی ہے، اس میں یہ حادثہ رونما ہوا ہے اور بس میں دیکھتے ہی دیکھتے تیزی کے ساتھ شعلے اور جو آگ کے شعلے تھے وہ بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیے، اور جس جگہ یہ حادثہ ہوا تھا وہاں پہ کیونکہ قریب میں کوئی فائر بریگیڈ کا دفتر یا فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موجود نہیں تھیں، تو اس وجہ سے آگ کو فوری طور پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے ڈیڈ ٹول زیادہ ہے، جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ جی اچھا شعیب، آپ نے یہ بھی بتایا کہ واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی تحقیقات کا حکم دیا ہے، کن زاویوں سے تحقیقات کی جائے گی؟ ریسکیو ذرائع اور جو پولیس ذرائع وہ کیا بتاتے ہیں؟ اور دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کل کتنے مسافر سوار تھے اس بس میں؟ جی دیکھیں، ابھی تک اس حوالے سے جیسے حکومت سندھ نے فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا، شرجیل انعام میمن جو کہ وزیر اطلاعات سندھ ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا، وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی آیا، اس کے علاوہ جو جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ ہے، ان کا بھی مذمتی بیان وغیرہ سامنے آئے، تو تمام لوگوں نے ہی اس پہ بیانات جاری کرے ہیں، لیکن ابھی تک تحقیقات تو شروع نہیں ہو سکی ہیں۔ تحقیقات تو اب کل دن میں ہی ہوں گی۔ ابتدائی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پرائمری انویسٹیگیشن، وہ پولیس کر رہی ہے، جیسے کہ وہاں پہ حیدرآباد پولیس اور جو جامشورو پولیس تھی اس نے فوری رسپونڈ کیا تھا جیسے ہی یہ بڑے حادثے کی اطلاع ملی تھی اور کیجویلٹیز کی تعداد جس طرح بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس طرح سے پہلے کچھ اطلاعات آئی تھی کہ اس بس میں 55 افراد سوار ہیں، تاہم اس چیز کی آفیشلی تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ کوئی ابھی تک کسی نے آفیشلی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے سرکاری سطح پہ۔ جیسے ہی کوئی سرکاری سطح پہ اعداد و شمار کے حوالے سے ہمارے پاس تفصیلات آئیں گی تو ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے، لیکن اس وقت ایدی ذرائع نے اس چیز کی کنفرمیشن کی ہے کہ اس حادثے میں 18 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن کی میتوں کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے، جن میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ جو متعلقہ ہے وہاں کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ بھی جائے اسپاٹ پہ پہنچے تھے جائے حادثہ پر، انہوں نے وہاں جا کے معائنہ وغیرہ کیا اور وہاں پہ جو اس وقت ضروری امداد کی چیزیں ریکوائرڈ تھیں انہوں نے وہاں فراہم کی، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ آگ بہت زیادہ شدت کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور آگ میں جو بس تھی، جو کوچ تھی، اس میں سے بہت زیادہ شعلے بلند ہو رہے تھے۔ جتنی شدت کی آگ تھی تو اس میں سے زندہ نکل کے جو بچنا کافی زیادہ ناممکن دکھائی دیتا تھا کیونکہ بہت زیادہ شدت کی آگ تھی۔ تاہم آگ کس طرح سے بھڑکی اور اتنی تیزی کے ساتھ کیسے پھیلی، اس حوالے سے جب کوئی انویسٹیگیشن ہوگی، کوئی چیز سامنے آئے گی، فائر بریگیڈ کے ایکسپرٹس کی رپورٹ سامنے آئے گی، جو محکمہ فائر بریگیڈ کسی بھی حادثے کے بعد آگ لگنے کے بعد بجھاتا ہے تو اس کے بعد ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے۔ جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ آگ اتنی تیزی کے ساتھ کیوں پھیلی، کیا اس کے بنیادی اسباب تھے اور آگ لگنے کی کیا وجوہات تھیں۔ اچھا شعیب برنی، ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ مختلف جو خبریں چل رہی ہیں 12 بچے اور ایک خاتون بھی شامل ہیں جن کی لاشیں ابھی تک ناقابل شناخت ہیں جیسے آپ نے بتایا، کل پتہ چل سکا ہے کتنے افراد یہاں پر جاں بحق ہو چکے ہیں اور بچے کتنے تھے، خواتین کتنی؟ جی دیکھیں، جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لاشیں کیونکہ ابھی ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ان کی شناخت نہیں ہو رہی ہے، ابھی تک جو بھی لوگ بتا رہے ہیں وہ وہی اپنی بس میں سوار افراد کے حوالے سے ہی اپڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز ابھی واضح ہونا باقی ہے کیونکہ جو ڈپٹی کمشنر کا بیان آیا تھا اس میں بھی یہی بات تھی کہ اس میں خواتین اور بچے شامل ہیں، تاہم ان کو بھی ایگزیکٹ فگر نہیں پتا کہ اس بس میں کتنے بچے تھے، کتنی خواتین تھیں، کتنے مرد تھے اور ان کی کیا کنڈیشن ہے۔ ابتدائی طور پہ تو لوگوں کی جان بچانے کے لیے جو ریسکیو آپریشن تھا اس کو مکمل کیا ہے، جیسے ہی وہ مکمل ہوگا پھر اس کے بعد اعداد و شمار سامنے آئیں گے اور آفیشیل ورژن سامنے آئے گا،
جو ابتدائی طور پہ ڈپٹی کمشنر کا ورژن سامنے آیا تھا اس وقت انہوں نے 16 ہلاکتوں کی تصدیق کی تھی، لیکن اب ایٹی ذرائع نے 18 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے کیونکہ وہ میتیں لے کر کراچی آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کی کنفرمیشن کی ہے اور انہوں نے ایک لسٹ بھی جاری کری ہے جس میں ان کے پاس کچھ نام وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم یہ لسٹ کیونکہ سرکاری سطح پہ نہیں ہے، صرف ریسکیو ذرائع کی مرتب کردہ ہے، تو ابھی اس کے حوالے سے اس پہ مصدقہ ہونے پہ ابھی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ریسکیو ذرائع کی مرتب کردہ لسٹ ہے، حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی لسٹ وغیرہ جاری نہیں ہوئی ہے۔ جی اچھا شعیب برنی، دیکھنے والوں کو ساتھ میں یہ بھی بتائے گا، آپ نے بتایا گلشن حدید میں یہ مقیم تھے اور انتظار کر رہے تھے جیسے پانی اترتا ہے تو اپنے آبائی علاقوں کی جانب دوبارہ جائیں گے، تو ادھر کوئی لسٹ مرتب کی گئی تھی گلشن حدید میں جب کیمپس میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا؟ کتنے خاندان تھے، کتنی عورتیں، کتنے بچے جو تھے وہ سوار ہوئے جب گلشن حدید سے یہ بس نکلی تھی؟ کچھ اس زاویوں سے بھی مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جو سیلاب متاثرین کراچی میں آئے ہیں تو ان کے 34 مقامات پہ کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ کیمپس قائم کیے گئے ہیں یا عارضی جو ان کو پناہ گاہ دی گئی ہے، چاہے وہ اسکولوں میں ہو، کالجز میں ہو، اس طرح کے 34 مراکز موجود ہیں جو کہ حکومت سندھ کے زیر اثر چل رہے ہیں۔ تو حکومت کے پاس بالکل ان تمام افراد کا ڈیٹا ہے کہ کتنے افراد واپس جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے سندھ پولیس نے بھی کچھ لوگوں کے لیے انتظامات کیے تھے، کچھ مخیر حضرات نے بھی ان کے لیے ٹینٹ ولیج لگائے تھے جن میں مختلف فلاحی تنظیمیں ہیں، الخدمت کی جانب سے بھی شہر کے کچھ علاقوں میں لگائی گئی تھیں جو کہ نیشنل ہائی وے کے قریب ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف فلاحی تنظیموں نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت انتظامات کیے ہیں اور حکومت کی سطح پہ بھی 34 مقامات پہ کراچی میں یہ فلاحی کیمپس اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے انتظام کیا گیا تھا۔ جیسے یہ گلشن حدید کا بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت وہاں سے آفیشل کوئی اسٹانس ہمیں ملا نہیں ہے کہ اس میں کتنے لوگ تھے، کیا تھے، تو اس کی اعداد و شمار ابھی سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ البتہ جیسے جیسے اب صبح ہوگی تو اعداد و شمار سامنے آئیں گے کہ یہ کتنے افراد بس میں سوار تھے، ان میں عورتیں کتنی تھیں، کتنے بچے تھے، کس فیملی میں کتنے بچے شامل تھے، تو یہ سب تفصیلات حکومت کے پاس بالکل موجود ہوں گی کیونکہ یہ ایک میکینزم کے تحت سارا پروسیجر ہوا ہے اور اس کا ڈیٹا بالکل گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، اور جو حکومت سندھ ہے وہ اس پوری چیز کو خود لک آفٹر کر رہی ہے، تمام لوگوں کے اعداد و شمار ان کے پاس موجود ہیں۔ جی اچھا شعیب برنی، کیونکہ آپ اس کو مسلسل کور کر رہے ہیں، اس واقعے کو دیکھنے والوں کو ایک دفعہ بتائیے گا، یہ بس کہاں سے جا رہی تھی اور کس مقام پر ایگزیکٹلی وہ جگہ تھی اور کتنی دیر میں پھر فائر ٹینڈرز وہاں پر پہنچے، اور سارا یہ واقعہ جو افسوسناک ہوا ہے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ جی دیکھیں، یہ بس کراچی سے بتایا جاتا ہے کہ لاڑکانہ جا رہی تھی۔ یہ جو لانگ روٹ کی کوچز ہوتی ہیں جو کہ ہائی وے پہ چلتی ہیں وہ والی یہ کوچ تھی۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ جامشورو کے نوری آباد کے قریب جو ٹوٹل پیٹرول پمپ ہے اس کے قریب یہ حادثہ اس میں رونما ہوا، جس کے بعد اس میں بہت تیز قسم کی آگ بھڑک اٹھی اور آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے تیزی کے ساتھ پوری کوچ کو اپنے شعلوں کی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی فوٹیجز بھی فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ آ گئی تھیں، لوگوں نے جو موبائل سے ویڈیوز ریکارڈ کی تھیں، اس فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ کتنی سنگین نوعیت کی تھی اور کتنی شدت کے ساتھ تھی کہ وہ پوری کوچ کے اوپر آسمان کی جانب شعلے بلند ہو رہے تھے اور تیز آگ بھڑکی ہوئی تھی، اور آگ اس وقت بجھانے کے لیے انتہائی مشکل دشوار واقعہ تھا کیونکہ سپر ہائی وے پر کوئی فائر ایکسٹنگوشرز وغیرہ، فائر ٹینڈر یا فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تو نہیں کھڑی ہوتی، لیکن جب کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو انہیں ٹریول کر کے دور سے آنا پڑتا ہے۔ تو اس واقعے میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ آگ کافی دیر لگی رہی کیونکہ لوگوں نے کافی دیر تک وہاں پہ موبائل فون سے ریکارڈنگ کری، لوگوں نے یہ واقعہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ کیا، الیکٹرانک میڈیا والوں کو فون کر کے اطلاع دی کہ آپ خبر چلائیں، آگ لگ گئی، اور لوگوں کی چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے جو اس کوچ میں موجود ہیں۔ لیکن کیونکہ سپر ہائی وے پر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اسٹینڈ بائی نہیں کھڑی ہوتی ہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہاں ایمبولینسز بھی تاخیر سے پہنچی ہیں جنہوں نے ریسکیو کرا ہے، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جب پہنچی تو پھر انہوں نے فوری طور پہ رسپونڈ کیا اور کام کیا، لیکن ان کے پہنچنے میں جو وقت لگا ہے اس دوران جانی نقصان زیادہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے تفصیلاً شعیب برنی دیکھنے والوں کو آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ میں عمران خان ہوں، آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا چینل بول، سب سے بڑے اینکر عمران ریاض خان کے پروگرام عمران خان بول کے ساتھ نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 56% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا، سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔